نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، علی لسان داود، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی بن مریم، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ ذالک، یہ اس وجہ سے لعنت کی گئی، بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے نہیں روکتے تھے۔ فعلوہ، پس وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یعملون، پس برے کام۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے اوپر کس وجہ سے لعنت کی گئی، اس وجہ کو بھی رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیوں لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان پر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے، اور کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، گناہ بھی کرتے، حد سے تجاوز بھی کرتے، اور وہ آپس میں ملے جلے رہتے تھے، نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں، وہ کسی کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ یہ برائی سے نہ روکنا، یہ ان کے اندر بہت بڑا گناہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو اس آیت مبارکہ کے صحابی راوی ہیں، فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم کہ جب لوگ نیکی کی دعوت کرنا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جب نیکی کی دعوت دینا لوگ چھوڑ دیں گے، برائی سے منع کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں چھوڑیں گے وہ، اور وہ نیکی کی دعوت نہیں دیں گے اور برائی سے روکیں گے بھی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عمومی عذاب آ جائے گا، اور وہ اس عمومی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، خواہ وہ نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کو، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سن کر سمجھ کر ہم دیکھیں ہم کتنا اس میں عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیوں لعنت کی، اس وجہ سے انہوں نے نیکی کی دعوت کو چھوڑا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ فرمایا ابتدا کے اندر پہلے وہ کیا کرتے تھے، روایات میں یہ بھی بات آئی ہے، جو برے کام کر رہے ہوتے، ایک ادھر سے نیک آدمی گزرتا، وہ کہتا کہ بھئی تو برا کر رہا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ چلا جاتا، اگلا دن جب آتا وہ اس کو روکتا نہیں تھا، بلکہ اس سے بیٹھتا رہتا، اس سے کھانا پینا بھی کھاتا، اور اس کے ساتھ زندگی گزارتا، اس کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی۔ فرمایا یہ سبب ہوا ان کا کہ آپس میں میل جول انہوں نے کی ہے، کھانا پینا بھی انہی کے ساتھ، میل جول انہی کے ساتھ، اور وہ گناہ بھی کر رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کو روکا بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اب یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اب نیک آدمی کو، اچھے آدمی کو چاہیے ایک تو اس کو روک دے برائی سے، دوسرا اس سے قطع تعلقی کر دے، بھائی تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو غلط کام کر رہا ہے۔
اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دے، اس کے ساتھ کھانا پینا ختم کر دے، تعلقات ختم کر دے کہ بھئی تو غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لہٰذا میں تیرے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ تو جب آدمی اس طرح کرے گا، منع کرے گا لوگوں کو غلط باتوں پہ، روکے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد نصرت بھی آئے گی۔ آج ہم یقین مانیں اللہ کے گھر میں بیٹھیں، میرے غلط جملہ کہوں تو پھر آپ بتائیں مجھے، ہم گنگے ہو گئے ہیں، نیکی کی دعوت کسی کو بھی نہیں کہیں گے، اور گنگے ہو گئے، کسی کو برائی سے روکے گی بھی نہیں، طاقت کے باوجود نہیں روک رہے۔ میرے بھائی یہ کیا باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں لوگوں کو اور برائی سے منع کر دیں۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا کہ جس نے کسی کو برائی کرتے دیکھا اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم تستطع، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو فبلسانی، زبان سے اس کو کہہ دیں، پہلے ہاتھ سے یعنی اپنی طاقت آزما کر اس کو منع کر دے کہ آئندہ ایسا نہ کرے، اس انداز میں منع کریں۔ اگر آپ ہاتھ سے یا سختی سے منع نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو زبان سے تو روک دینا کہ تو غلط کام کر رہا ہے۔ فإن لم تستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو فبقلبی، تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھو کہ یہ برائی کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آج ہم اس ایمان کے کمزور درجے پہ چل رہے ہیں، کسی کو منع نہیں کر رہے، کسی کو غلطی کر رہے منع نہیں کر رہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو، ہمارے گھر میں ہماری بیوی، اولاد، بچے، سب کسی کو ہم نہ نماز کا کہیں گے نہ نیکی کا کہیں گے، برا کر رہے ہیں تو برائی سے منع نہیں کریں گے، ہم گھر میں ایسے بیٹھے لوگوں کو باہر کیا کریں گے؟ میرے بھائی یہ سب سے بڑا ہمارے لیے المیہ یہی ہے۔ ادھر سے کہتے ہیں ہماری بیوی ہماری اولاد بڑی فرما بردار ہے، اور جب دیکھا جائے کہ نماز بھی پڑھتا ہے آپ کی، کبھی انہوں نے نماز کی بھی بات مانی کہ نہیں یہ تو بات نہیں مانتے، اولاد نماز کی بھی بات نہیں مانتی، تو وہ فرما بردار کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو تیری مانتا رہے وہ فرما بردار ہے، جو رب کی نہیں مان رہا وہ بھی فرما بردار ہے، رب کا حکم چھوڑ کے بیٹھا ہے پھر بھی وہ فرما بردار ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے ہم اپنے جو ہمارے حقوق ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پورے ہو رہے ہیں، بس جو اللہ کے حقوق ہیں سب سے پہلے تو ہماری نظر اللہ کے حقوق پہ ہونا چاہیے۔ ہم جو یہ گھر میں یہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اولاد کی، رشتہ داروں کی، بچوں کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے اللہ کے حقوق دیکھنے ہیں، کیا ان کے اندر اللہ کے حقوق پورے ہو رہے نہیں ہو رہے، نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی بات کو فرمایا کہ اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ گناہ کرتے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر، اور یہ آپس میں ملے جلے لوگ تھے، ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائی آج ہم اسی بات میں سب اس بات میں متفق ہیں کہ کسی کو برائی سے روکنا نہیں ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینی نہیں ہے۔ اگر نیکی کی کوئی دعوت دے گا تو ہم اسی کو نشانہ کر کے اس کو کہیں گے بھائی تو کون سا بڑا آ گیا، اور اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ نیکی کی دعوت تو جا کر کافروں کو ادھر جا کر دیں، باہر ملک میں جا کے دیں، جو غیر مسلم ہے ادھر تو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی کم از کم ہم اپنے آپ کو تو تیار کریں نا پہلے۔ اگر ہم خود نیکی کے لیے تیار ہوں گے ہماری یہی ان کے لیے دعوت ہوگی۔ جب ہم خود تیار نہیں ہیں، اور اگر کوئی مسلمان ہمیں کہتا ہے کبھی نماز پڑھا کرو، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی پہلے جا کر کافروں کو دعوت دے، مجھے دعوت کیوں دیتا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے گھٹیا سوچ ہے، جو ہم خود آپس میں نیکی کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھی جا کسی اور کو دعوت دے، مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ تو یہ تو اس نے بہت غلط نقصان کیا اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بڑی وضاحت سے سمجھا دیا، کانوا لا یتناہون عن منکر، فرمایا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، فعلوہ لبئس، اور وہ کرتے رہتے تھے جو مرضی آئے، لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ جو منع نہیں کر رہے نا نیکی کے اوپر، نیکی کی دعوت نہیں دے رہے اور برائی سے روک نہیں رہے، فرمایا یہ لوگ بہت لبئس ما کانوا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت برا کر رہے ہیں جو برائی سے نہیں روک رہے۔ میرے بھائی اگر ہمارے اندر نیکی کی دعوت دینے کی اگر ہمارے اندر کچھ ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت مبارکہ پہ عمل کرنے والے بنیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں،
اپنی بیوی اپنی اولاد کو تیار کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد اپنی بیوی، یہ ذمہ داری ہے ہمارے لیے۔ وہ ہماری کھانا پکا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری فرما بردار ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، رب تعالیٰ کا حکم چھوڑ رہے ہیں، اس پہ ہمیں ٹست مست نہیں ہے، اسے روک بھی نہیں رہے، کچھ کبھی کہا بھی نہیں ہے۔ اولاد اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہے، نماز سے دور ہے، نیکیوں سے دور ہے اور گناہوں کے قریب ہے، گناہ کر رہی ہیں، ہم کبھی اس کو نہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، نماز کا کہہ رہے ہیں، نہ برائی سے روک رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کہاں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا، جو نیکی کی دعوت نہیں دے رہا، برائی سے روک نہیں رہا، لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اس سے زیادہ برا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر دعوت دینے والا بنائے اور برائی سے روکنے والا بنائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل، وافعل بنا کما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، یہ صبح کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت اور درس، اے اللہ اس کا سننا اور سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، سمجھ کے اے اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ اے اللہ، ان کاموں سے محفوظ فرما جن سے تو ناراض ہو، تیرا حبیب ناراض ہو۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دین کا داعی بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ نیکی کا داعی بنا۔ اے اللہ برائی سے منع کرنے والا بنا۔ اے اللہ جتنی بھی اچھی صفات ہونی چاہیے اے اللہ ہم سب میں اے اللہ وہ صفات ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو برائی سے دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مسجد کی جتنی بھی ضروریات ہیں خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے سے اے اللہ قراء حفاظ علماء پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دعا کو اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ قبول فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔